محنت کر کے آپ کا شوہر نامدار گھر میں آئے تو بھوتنی بن کے مت بیٹھی کرو، چڑیل بن کے مت بیٹھی رہا کرو۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے جو ایک دم پھٹیچر کپڑا ہوتا نا حضرت 100 روپے والا، وہی لیے بیٹھی پہنے ہوئی ہے، ایک دم بھوتنی۔ بازار میں جانا ہو، مزار پہ جانا ہو، پیر صاحب کے ہاں جانا ہو، اور جی شادی بیاہ کے فنکشن میں جانا ہو، 3000 کا جوڑا، 5000 کا جوڑا، لال پیلی گلابی بن کر کے اللہ کی بندیاں بھوتنی بن کر کے تشریف لے جاتی ہیں۔ ہاں، اور شوہر گھر میں آئے تو چڑیل بن کے بیٹھی رہتی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، منہ تک نہیں دھلا ہوا ہے، ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے، برتن ادھر بکھڑا پڑا ہوا ہے، جھاڑو نہیں لگائی ہے۔ یہ بکواس کی زندگی بند کرو تاکہ گھر میں جنت کا نشان بن جائے۔ اور ملکی پیمانے پہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری زبان بڑی ترش ہوتی ہے، ہمارا حزب مخالف بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے ہمارے سنیوں کو کیپچر کر لیتا ہے، اور ہم خونخوار بن کر کے شیر جنگل کا شیر بن کر کے آتے ہیں اور چیتے بن کے لوٹتے ہیں۔ کچھ نہیں پلے پڑتا ہماری قوم کے۔ مدرسین، ائمہ مساجد اہل سنت، طالبان علوم نبویہ، حاضرین بزم، پہلی بار آپ کے اس علاقے میں اللہ کریم نے آپ سے کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میری تقریر میں کوئی بھی صاحب نعرہ نہیں لگائیں گے، بڑی خاموشی کے ساتھ گفتگو سننے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ محمد دو کتابیں کون کے طغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کے شمع شبستانی، تراشا جن کے ناخن کا ہلال آسماں منزل، غسالہ جن کے تلووں کا زلال آب حیوانی، وہ امی جن کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، وہ ناطق جن کے آگے عقل کل طفل دبستانی۔ بارگاہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ محب مکرم حضرت علامہ مفتی نئی رضا صاحب قبلہ مرکزی اور ان کے جملہ رفقائے کار، احباب، متعلقین اور ارکان جو یہاں پر ایک عظیم الشان ادارہ چلاتے ہیں، دارالعلوم اہل سنت غریب نواز، غالباً یہی نام ہے، اور اسی نام کی مناسبت سے غریب نواز کانفرنس کا یہ نام بھی رکھا گیا ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں اور بچیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنی تقریر بند کر لیں، ایک ساتھ میں 2 تقریر نہیں ہو پاتی ہے، اور جو دوست کھڑے ہوئے ہیں ان سے میں التماس کروں گا اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے جلوہ فرما ہو جائیں، آپ اپنے پیروں کو تکلیف مت دیجیے، بیٹھ جائیے، جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ بالکل قریب آئیں، جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ اچھی باتیں کر کے، حکمت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کبھی بحث و مباحثہ کی نوبت آ جائے
تو جو سب سے خوبصورت اور اچھا طریقہ ہے اس طریقے پہ بات کی جائے. کیوں؟ اس لیے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ کون اللہ کے رستے سے گمراہ ہو جائے گا. وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ ہی جانتا ہے کسے ہدایت ملنے والی ہے. ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، کوئی مولانا، کوئی پیر، کوئی امام، سمجھ رہے ہیں؟ حتیٰ کہ اولیاء کرام، انبیاء کرام، کوئی بھی ہدایت کسی کو دے نہیں سکتے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے جب میرے مصطفیٰ کریم بہت زیادہ ابو طالب کے ایمان کے تعلق سے متفکر رہا کرتے تھے، اور بڑی خواہش تھی کہ چچا ہمارے جنہوں نے ہماری بہت خدمت کری ہے یہ ایمان لے آتے تو بڑا اچھا تھا. تو اللہ نے فرمایا محبوب انک لا تہدی من احببت، تم جسے پسند کرتے ہو وہ ہدایت پا جائے یہ ضروری نہیں ہے. ہدایت دینا رب کا کام ہے. علماء جانتے ہیں ایک ہے اراۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب. کسی کو رستہ بتا دینا اسے اراۃ الطریق کہتے ہیں، اور کسی کو منزل پہ پہنچا دینا اسے ایصال الی المطلوب کہتے ہیں. اراۃ الطریق یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور ایصال الی المطلوب یہ اللہ کا کام ہے. منزل پہ اللہ پہنچاتا ہے. ایک مبلغ، ایک داعی دین، ایک مفکر، ایک عالم، ایک وائز ناصح اور ایک امام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اس کا لب و لہجہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے، بہت نرم گفتگو کی جانی چاہیے، پیار سے لوگوں کو سمجھایا جانا چاہیے، خوش مزاجی باضابطہ طور پر دوران گفتگو ظاہر ہوتی رہے. بالکل 120 کلومیٹر کی رفتار سے خطاب نہ کیا جائے. ہمارے یہاں سب سے بڑا یہ المیہ ہے جس کا نمبر آتا وہ سوچتا جتنا زور سے چلا لو اتنی کامیاب تقریر ہے. میں پورے ملک کی بات کرتا ہوں. نہیں، آپ اپنی گفتگو کو قوم کو سمجھا لے گئے یہ سب سے بڑی بات ہے. ہمارا کام صرف اتنا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو قوم تک. تم کو اگر ایک بات معلوم ہے بس ختم بات ہے، باقی عرب کے حوالے کرو. تو خوش اسلوبی بہت اچھی چیز ہے جو قریب قریب ملکی پیمانے پہ ہمارے یہاں الا ماشاءاللہ ہمارے ناصحین، مبلغین، علماء اور قائدین کے پاس نہیں پائی جاتی. ایک تو یہ ہمارا طریقہ ہوتا جیسے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں تو لے وہابی، دے وہابی، لے وہابی، دے وہابی. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم انہیں ہدایت دے سکتے ہیں؟ جی نہیں. عشق مصطفیٰ کا پیغام دیجئے، اس کے پلے پڑے گی تو مان لے گا. جس کو جہنم ہی پسند ہے اسے کون روک سکتا ہے؟ اسے کون روک سکتا ہے؟ بات نرمی سے کی جائے، محبت سے کی جائے. یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے. فرعون نے جب خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے کو سجدہ کروانے لگا نا، تو جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ تھے. اللہ بھی جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ بہت جلالی ہیں، تو رب نے حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی. تم دونوں آدمی، او موسیٰ پیغمبر اور ہارون پیغمبر، تم جاؤ، دو کے دونوں جاؤ فرعون کے پاس.
بدماش ہو گیا، وہ خدا بن بیٹھا ہے. لیکن ایک بات دھیان رکھنا، اس کے پاس جانا تو بڑی نرمی کی بات کرنا، بہت نرم گفتگو کرنا. لعلہ یتذکر و یخشی، شاید وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے اور نصیحت مان لے. اتنے بڑے غدار اور بدماش اور غنڈے موالی کے پاس اللہ نے جلالی پیغمبر کو بھیجا، تو اس آدیش کے ساتھ میں جاؤ مگر پیار کی بات کرنا، نرمی کی گفتگو کرنا، محبت سے بات کرنا. دونوں گئے، انہوں نے نرمی سے بات کی. اور ملکی پیمانے پہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری زبان بڑی ترش ہوتی ہے. ہمارا حزب مخالف بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے ہمارے سنیوں کو کیپچر کر لیتا ہے، اور ہم خونخوار بن کر کے شیر جنگل کا شیر بن کر کے آتے ہیں اور چیتے بن کے لوٹتے ہیں. کچھ نہیں پلے پڑتا ہماری قوم کے. گزشتہ 40 سال مجھے ہو گئے قوم سے روبرو ہوتے ہوئے، ہم نے ہمارے جلسوں کا مزاج یہی دیکھا ہے. نتیجہ یہ ہوا ہماری ہی صفوں سے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر کے غیروں کے دامن میں جا کے پناہ لیتے رہے. ہم سے زیادہ جلسہ ہندوستان میں کوئی نہیں کرتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ جلسوں کی مارکیٹ کا نام سنیت ہے تو بیجا نہیں ہوگا. میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کی بات کرتا ہوں، ہمارے خربوں روپے جلسوں پہ خرچ ہوتے ہیں. ریزلٹ نون سینس ہے، کچھ نہیں. واہ 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 زندہ باد، کسی کا جینا حرام کریں گے، کسی کا مرنا. ارے بھائی صاحب کیوں کسی کا جینا حرام کرتے ہو؟ کسی کو زندگی کا شعور دے دو، یہ اچھی بات ہے نا یار. ہمارے شاعر حضرات بھی آئیں گے تو لے دے کر کے ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے، وہابی وہابی وہابی. بند کرو یہ بکواس، سنیت کا پرچار کرو. ہمارے جلسے اس مقصد کے لیے نہیں ہوتے ہیں کہ جلسہ ہمارا، پبلک ہماری، لائٹنگ ہماری، میک ہمارا، اسٹیج ہمارا، خرچہ ہمارا، اور پوری رات ہم تبلیغ دوسروں کی کرتے ہیں. اسے جنون نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ دنیا کا وتیرہ یہ ہے، جس کے بارے میں زیادہ ٹارچر کریں گے لوگ اس کے پیچھے تجسس میں پڑیں گے. کیا بات ہے یار، اتنے سارے مولانا مل کر کے فلانے کی برائی کر رہے ہیں تو چلو دیکھا جائے کیا بات ہے. تو اس طرح ہمارا سنی، پہلی بات تو ہمارے سنیوں کی اکثریت جاہل ہے. معاف کیجئے گا، سخت جملہ ہے مگر اس میں مجھے کوئی شرم نہیں. سیدھی سی بات ہے، اگر ہم اپنے دامن کے گناہوں کے دھبوں کو نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھنے آئے گا؟ اکثریت ہماری جاہل ہے، اس لیے اسے پتا نہیں ہے کہ دین کیا ہے. ہم نے گزشتہ 50 سال میں صرف پیر لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے. پیر 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 کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ہمیں دین کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا ہے، پیر کی تبلیغ کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. بریلی شریف کا نام لے لے کے قوم کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے. سرکار تاج الشریف، بند کرو یہ بکواس. نبی کے عشق کا پیالہ پلا دو قوم کو، یہ بریلی کی بھی مانے گی اور بریلی والے کی بھی مانے گی. یہ ذوق پیدا کیجئے، یہ شعور بیدار کیجئے. قوم کے دل اور اذہان کے اندر یہ محبت کی باضابطہ طور پر خوبصورت تحریر لکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ خوبصورت رزلٹ آئے گا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جس جلسے میں کوئی پیر نہ آئے تو لوگ کہتے ہیں جلسہ کامیاب ہی نہیں ہوا. اور ہم یہ کہتے ہیں، تجربہ بولتا یہ ہے، جس جلسے میں پیر آ گیا سب سے ستیہ ناش اسی جلسے کا ہوتا ہے.
اس لیے کہ پوری قوم اسی پیر کے پیچھے لگی رہتی ہے. اور مولانا لوگ بیچارے کیا کریں, یہ بھی لگے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بھائی صاحب کیا بلائے ناگہانی پال رکھا ہے تم نے. ہم پوری رات بیٹھے رہتے ہیں پیر صاحب بن کر کے, اللہ کا شکر ہے میں پیر نہیں ہوں, بیٹھے رہتے ہیں پوری رات. مولانا آئے گا تو میری تعریف کا, نقیب اجلاس تو میری تعریف, شاعر اجلاس تو میری تعریف, اور میں پھول کر کے گبارہ. کیا مزہ آ رہا, کتنے پاگل لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. نفس کتنا موٹا ہو گیا ہمارا, کتنا موٹا ہو گیا نفس. جو باتیں پیر کے اندر نہیں بھی ہوتی ہیں, ہمارے لوگ وہ سب ایسا گڑ گڑ کر کے شاعری میں اور قصیدہ خوانی میں اور خطاب کے بیچ میں اس کو اور پگلا دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے سنیوں نے 50 سالہ پچھلے اس دور میں دین نہیں سیکھا ہے. روپے تو ہمارے خرچ ہوئے ہیں, پیسے بھی ہمارے خرچ ہوئے ہیں, قوم بھی ہماری آتی ہے, رات بھر جاگتی ہے, مگر ہم نے ان کو ڈائریکشن اچھا نہیں دیا ہے. رزلٹ کے طور پر ہماری سنیت ہم سے ٹوٹ کر کے غیروں کے دامن میں پناہ لیتی رہی. پورا جلسہ ہمارا حزب مخالف کا آدمی کر لیتا ہے, ایک بار سنی کا نام نہیں لیتا ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ایک لفظ نہیں بولتا سنی کو. تو ہماری وہ قوم جو ادھر جھول میں ہے نا, جو ادھر کی بھی نہیں ادھر کی بھی نہیں, آدھا تیتر آدھا بٹیر. یہاں سن کے آتی ہے تو پبلک سنتی, ارے یار یہ پوری رات پھلانے کی برائی کرتے رہے. وہاں ہم گئے, ایک بار بھی ان بندوں نے کسی سنی کا نام تک نہیں لیا. گیا بندہ آپ کا, وہ سنی گیا آپ کے ہاتھ سے. اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے, خدا نے زبان میں ہڈی نہیں رکھی ہے. کیوں نہیں رکھی ہے؟ تاکہ آپ سخت بولی نہ بولیں. زبان بغیر ہڈی کے ہے تاکہ آپ کی زبان سخت نہ ہو جائے. نرم رکھا اللہ نے, مگر ہم بھی کتنے پگلے ہیں, اتنی ٹائٹ, اتنا بڑھیا بڑھیا خونخوار جملے لا کر کے ایسے ایسے بولیں گے کہ جو آنے والا بھی ہے وہ بھی بھاگ جاتا ہے. یہ میں پورے ملک کی بات کرتا ہوں. میں اپنی برادری سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو تیار کرو مسلک رضا کو فروغ دینے کے لیے. محبت کی بولی بول کر کے, پیار کی بولی بول کے, انسانیت کی بولی بول کر کے. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس دلائل اتنے ہیں قرآن و احادیث سے, کسی مائی کے لال کے اندر ہمت نہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کر سکے. لیکن ہم نے سسٹمیٹک ڈھنگ سے اپنی قوم کو کوپریٹ نہیں کیا, اپنی پبلک کو سمجھایا نہیں, الجھا کے رکھا. فلانے پیر سے مرید ہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے, فلانے پیر سے مرید ہو جاؤ گے سیدھے جنت کا ٹکٹ. تو جس کو پھوکٹ میں جنت کا ٹکٹ مل رہا ہو وہ کیوں جائے گا نماز پڑھنے کے لیے؟ کیوں نماز پڑھے گا؟ گزشتہ 6 مہینہ پہلے ایک سنی جو ہے نماز پڑھنے لگا, تو اس کی بیگم نے کہا کیا تم وہابی ہو گئے ہو؟ کیا کہا اس نے؟ کیا تم وہابی ہو گئے ہو؟ یعنی ہماری قوم کی سوچ اتنی بگڑ گئی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا نماز پڑھنا سنی کا کام نہیں دوسروں کا کام ہے, جبکہ سچائی ہے نماز سنیوں پہ فرض کی گئی ہے, کسی اور پر نہیں. جس پہ فرض ہے نماز وہ بیٹا جمعہ بھی نہیں پڑھتا. یہ المیہ نہیں ہے, جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے. ہمارے سنیوں کی تعداد کہاں زیادہ دکھتی ہے؟ مزار پہ تعزیہ, ڈھول, قوالی, ہلوس, بابا کا میلہ, دھما چوکڑی, پھولوں کی چادر, گاگر
اور وہ سندل کا بنڈل سر پہ لاد کر جھوم جھام کرتا ہوا ہاتھی کی طرح مردود نکلتا ہے. یہ سنیوں کی پہچان ہے, یہ ہماری شناخت ہے. اللہ ارشاد فرماتا وما قدر اللہ حق قدرہ, لوگوں نے خدا کی عظمت کو نہیں پہچانا جیسی کہ اس کی عظمت پہچاننا چاہیے تھی. اللہ کی قدر تم نے نہیں کی. سوچئے, رب فرماتا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم رب کی قدرت کا, اس کی ذات کا, اس کے وجود کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مرے ہوئے مردے تھے. اللہ فرماتا میں نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم, ہم پھر تمہیں موت دیں گے. ثم یحییکم, ہم پھر تمہیں مرنے کے بعد زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون, پھر تیرے کو پلٹ کر میری دہلیز کرم پہ آنا ہے. حساب دینے کی تیاری کرو مہودے جی. اللہ کی روزی 3 مرتبہ ٹھونس ٹھونس کا حلق کے اوپر تک کھا جانے والوں اور اپنی ٹنکی پہ توند پہ ہاتھ پھیر پھیر کر کے ڈکارے لینے والوں, ایک ایک دانے کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا. مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب نہ دے لے گا اسے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. میرے رب فرماتا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, بندے اس دن سے ڈر جس دن تیری پیشی اللہ کے دربار میں ہونے والی ہے. جنت میں کوئی بائی پاس رستہ نہیں جاتا ہے, ہر رستہ مدینہ ہو کر جاتا ہے. بارڈر پر چیکنگ ہوتی وہ الگ بات ہے, لیکن یہ بات دھیان رکھنا حشر کے میدان میں اللہ کے روبرو سب کو ہونا ہے. اللہ حشر کے میدان میں کرسی عدالت پر استوا فرمائے گا. الرحمن علی العرش استوا, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کرسی عدالت پر جلوہ فرما ہوگا. پھر جانتے ہو کیا کہے گا وہ, او دنیا میں مٹر گشتی کرنے والوں, سینٹ صاحب, چودھری صاحب, ایم ایل اے صاحب, منسٹر صاحب, اپنے آپ کو پورے علاقے کا چودھری بنانے والے, بادشاہت قائم کر رہنے والے, لوگوں کو غلام بنانے والوں, بولو لمن الملک اليوم, بولو آج کس کی بادشاہت ہے. آدم پیغمبر سے لے کے قیامت تک سارے لوگ اکٹھا ہوں گے مگر اس حکم ربی پر کوئی جواب دینے کو تیار نہ ہوگا. پڑھیے نا قرآن, اخبار چاٹنے والوں قرآن پڑھا کرو. لمن الملک اليوم, پورا حشر کا میدان سناٹا طاری ہوگا. جب کوئی نہیں بولے گا تو اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار, آج قہر کرنے والے رب کی بادشاہت ہے. کام سارے الٹے سلٹے کرتے ہو اور امید یہ لگا رکھی ہے کہ انشاءاللہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. تیرے باپ کا ٹھیکہ ہے وہاں پر. حضرت اس گاؤں کا نام کیا؟ او شیشاواری کے لوگوں اور قرب و جوار کے لوگوں, کیا جنت تمہارے ابا کی جاگیر ہے؟ کیا تم نے جنت کو فٹ پاتھ کی دکان سمجھا ہے؟ پرچون بیچنے والی ڈھالی ڈھابلی سمجھ رکھا ہے؟ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے جنت. اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری چوائس کی, تمہارے نفس کی خواہشات کی تمام تر چیزوں کو جنت میں جمع کر رکھا ہے. تم جو چاہو گے ملے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو کیا ایک بھی نماز نہ پڑھو تمہیں جنت مل جائے گی؟ مجھے بھی وہ کاؤنٹر بتا دو جہاں سے
یہ ٹکٹ ملتا ہے جنت کا، ہم بھی وہیں سے لے آئے، کیوں یہاں تک چلانے کے لیے آئے آپ؟ اگر اتنی پھکٹیا جنت ملتی ہے، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج نہ کرو، زکوٰۃ نہ دو، گالیاں بکو، خرافات کرو، مزاروں پہ میلے لگواؤ، ایسے ایسے مزار، کوئی گدھا کا مزار بنا رکھا ہوا، کوئی بلی کا بنا رکھا ہے، کوئی اینٹا لا کے دفن کر لیا وہی مزار بنا لیا، کوئی جھنڈا ونڈا لا کے گاڑ لیا وہی مزار بنا۔ او جنگلی لوگوں، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ایسے مزاروں پہ جانا حرام و ناجائز ہے جس مزار کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ چادر چڑھانا ناجائز و گناہ ہے، پھول چڑھانا ناجائز و گناہ ہے، ایسے مزاروں پہ جا کے فاتحہ پڑھنا ناجائز و گناہ ہے۔ جو مولوی وہاں جائے خطاب فرمانے کے لیے، وہ پیٹ پالنے والا مولوی ہے، وہ بھی خطاؤں کا مرتکب ہے۔ مگر ہمارے یہاں، اور یہ ہماری اللہ کی بندیاں، مائیں بہنیں، اوہو صاحب، یہ ملیدہ، یہ مٹھائی، یہ گلاب جامن، یہ برفی، سب سجا وجا کر کے بابا کے ہاں پہنچ گئیں۔ جو اللہ کی بندیاں ایک نماز نہیں پڑھتی ہیں، وہ بابا کیا سب سے پہلے پہنچتی ہیں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر بابا کچھ دے دیں گے؟ اللہ کی عزت کی 100 بار قسم، کوئی ولی کچھ کرنے سے پہلے رب کو دیکھتا ہے کہ اللہ یہ کام کرنے کی انفارمیشن دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، پھر اس کے بعد ولی کا کرم ظاہر ہوتا ہے۔ کسی غریب آدمی کے پاس کوئی گاڑی واڑی آ جائے نا، تو جب تک کچھ نہیں تھا اللہ اللہ اللہ، اور جب گاڑی آ گئی تو بیٹا آگے لکھا تھا یہ نظر میرے پیر کی، سٹیا گئے ہو، دیا اللہ نے، اور ڈگڈگی بجا رہا ہمارے پیر صاحب سے نظر فرما دیا۔ اب تک تیرا پیر کہاں تھا؟ اللہ کتنی بڑی شان کا مالک ہے، اس کا ارشاد عالی وقار ہے، ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو نا، میں تمہاری دعائیں ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے محبوب، جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں اللہ کہاں ہے، ان سے کہہ دینا عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ جس وقت میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ہمارا رب ہم سے کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہمارا رب ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ پھر نظریں بچا کے جرم کیسے کرتے ہو؟ چھپ کر کے گناہ کرنے والوں، بے ایمانی کرنے والوں، جھوٹ بولنے والوں، چغلیاں کرنے والوں، غیبتیں کرنے والوں، بھائیوں کے حق ہڑپ جانے والوں، ماں باپ کے ساتھ ویوہار ظالمانہ کرنے والوں، غیروں کی بہو بیٹیوں پر گندی نظریں ڈالنے والوں، کیا تم اس وقت بھول جاتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھتا نہیں ہے؟ ضمیر کیوں نہیں جاگتا ہے؟ اتنی بات تو اکبر جیسا شاعر بھی جان چکا تھا، اس نے لکھا تھا خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ اللہ خوشی سے دیتا ہے، بلکہ اللہ ناراض ہوتا ہے اگر بندہ رب سے نہ مانگے نا، تو اللہ ناراض ہوتا ہے، کیوں نہیں مانگتا مجھ سے؟ آپ دنیا میں کسی سے مانگیں گے نا، دینے والا دے دے گا جیسے بھی کر کے، مگر وقت پڑے گا تو تمہاری آبرو بھی لوٹ لے گا۔ ابے کیا بات کرتا ہے، اگر میں نے مدد نہ کی ہوتی تو تیرے بچی کی شادی نہیں ہوتی، میں نے مدد نہ کی ہوتی تیرا گھر نہیں بنتا، میں نے مدد نہ کی ہوتی تیرا بیمار شفا یاب نہیں ہوتا، مگر اللہ دیتا ہے نا، کسی سے کہتا نہیں ہے۔ وہ آبرو بچانے والا رب ہے، وہ عزت بچانے والا رب ہے، وہ ہماری رہبری کرنے والا ہمارا رب ہے۔ اور اس نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، مرو تو مسلمان بن کے مرو۔ ٹٹولو اپنی زندگی کو، صبح سے شام تک دیکھو تم نے گناہ کتنے کیے ہیں،
جرائم کتنے کیے ہیں, بدماشیاں کتنی کی ہیں, رات کے سناٹے میں کتنا کیا. ایک ڈائری لے کے نوٹ کرو ان ساری چیزوں کو. ایک دن ضرور تمہارا ضمیر تمہیں جھنجھوڑے گا, ملامت کرے گا, ظالم تیرے گناہوں سے تیری ڈائری بھر گئی ہے, اب تو باز آ جا خطاؤں سے. کیا سمجھا ہم نے؟ اگر آپ دولت کے نشے میں چور ہیں تو قارون کی ہسٹری پڑھ لو. بڑے بڑے گھر بنا رکھے ہیں تو جنت بنانے والے شداد کی ہسٹری پڑھ لینا. بڑے چودھری صاحب بن گئے ہو تو نمرود اور فرعون کو پڑھ لو, حامان کو پڑھ لو. اللہ نے کیا انجام کیا ان بدبختوں کا, نشان عبرت بنا دیا پروردگار نے. اور اب تک مصر کی میوزیم کے اندر فرعون کی ڈیڈ باڈی کے کنکال رکھے ہوئے ہیں. ثم ننجیک ببدنک لتکون آیا. اللہ فرماتا ہو فرعون تیری ڈیڈ باڈی کو ہم قیامت تک محفوظ رکھیں گے تاکہ دنیا کے لیے نشان عبرت تو بن جائے. مجھے بتاؤ نا یار, اب تک کتنے ہمارے لوگ ہیں جو قبرستان میں جا چھپے, بڑے قریبی لوگ تھے, ماں باپ دادا پردادا عزیز اقربا بیٹا بیٹی سب گئے نا. کیا کسی قبر میں آپ گئے کہ چلو یہ بڑا پیارا تھا ہم بھی اسی قبر میں سو جاتے ہیں؟ کیا تم نے یہ سوچا یہ اکیلا بیچارہ اندھیری کو ڈریم کیسے رہے گا, ایک چراغ جلا دیتے ہیں. ابھی تو بارش ہوئی ہے اور کیچڑ میں ہی نیا نیا کپڑا پہنا کر کے ابا کو لٹا دیا صاحب, ایک گدی نہیں بچھایا, ایک پنکھا بھی نہیں رکھا, اور ایسا پیک کیا. بریلی کا کلندر اعلان کرتا ہے اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھڑتا دل اگتا تھا, خدا کو یاد کر بندے وہ ساعت آنے والی. قبر میں کوئی بائی پاس راستہ نہیں ہے بھاگنے کا, یہ دھیان رکھنا. اگر تم نے پلاننگ تیار کی ہے کہ جب فرشتے آئیں گے مارنے وارنے کے لیے قبر میں تو بائی پاس راستے سے بھاگ جائیں گے. اتنا سسٹمیٹک قبر بنائی جاتی ہے ڈیڈ باڈی ناپ کر کے کہ کہیں بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہے. اتنی بھی جگہ کہیں سوراخ خالی ہے نا قبر میں تو اتنے انجینئر موجود ہوتے ہیں وہاں, بند کرو جلدی سے, وہ کھلا ہوا ہے. اتنے ہمدرد ہیں لوگ آپ کے. پڑی رہی ہو اندر اپنی قبر میں. اور یہ بھی دھیان رکھنا اگر دولت کا نشہ سوار ہو جائے یا اونچے عہدے کا استود شریف پر غرور و تمکرت کی چربی چڑھ جائے نا تو اکیلے میں کبھی رات کے سناٹے میں اپنے شہر کے قبرستان کا ایک چکر لگا لو اور پوچھو ابا حضور کیسے آپ ہیں, دادا جان کیسی طبیعت آپ کی, امی جان کیسی ہیں آپ, چودھری صاحب کیسے ہو, پردھان جی کیسے ہو. جواب تو کچھ نہیں آئے گا, البتہ قبرستان کا خاموش سناٹا تمہارے دماغ کی چولیں ہلا کے رکھ دے گا. اس لیے ابھی مرے نہیں ہو تم لوگ, زندگی رب نے دی ہے, وقت ہے توبہ کر لو, اپنے رب سے معافی مانگ لو. اور یہ بھی دھیان رہے زندہ رہنے کے لیے علم ضروری ہے, مدرسے ضروری ہے, دارالعلوم ضروری ہے, کوالیفیکیشن ہونا ضروری ہے. دنیا سے جیتنے کے لیے علم کے ہتھیار کی ضرورت ہے, تلوار کی نہیں. اگر آپ کے پاس علم کا ہتھیار نہ رہا نا دنیا روند کر چلی جائے گی آپ کو. اس لیے